گرامی قدر حضرات، چونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مبارک و منور مہینہ ہے جس میں آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلوہ گری ہوئی اور سارے زمانے کو اللہ رب العزت نے منور فرمایا، معطر فرمایا، اور تمام مخلوقات پر بالعموم اور بالخصوص عالم انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اپنا فضل فرمایا۔ میں بھی چاہوں گا کہ آج کی اس گفتگو میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کے حوالے سے کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، جنہیں سن کر ہمارے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بڑھے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ میلاد شریف کے موقع پر کیا چیز قدرت کو زیادہ پسند ہے۔ قدرت کی پسند بھی تو ہوتی ہے نا جی، وہ کیا چیز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عمل کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ رحمت و فضل کے ملنے پر خوشی منائی جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بات بتا دی، ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا جو کچھ تم جمع کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں خوشی منانے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے سادہ سا مفہوم، مرادی ترجمہ اس آیت بینہ کا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو بندے کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں اجر دیتا ہوں، تو اب اجر ہم سب کو چاہیے نا، یہ تڑپ تو پیدا ہوتی ہے نا دل میں۔ اب اگر ہمیں اجر چاہیے تو پھر ہمیں خوشی منانی پڑے گی۔ اب خوشی کس کی منانی ہے؟ رحمت اور فضل کی۔ اجر چاہیے تو خوشی کرنی پڑے گی، خوشی کرنی ہے تو رحمت اور فضل کی پہچان کرنی پڑے گی۔ چونکہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے اور فضل کیا ہے تو ہم خوشی منا ہی نہیں سکتے، اور اگر منا نہیں سکتے تو ہمیں اجر مل نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اس واسطے ہمیں سب سے پہلے رحمت اور فضل کی پہچان کرنی پڑے گی، اس کے بعد چل کے ہم اس کی خوشی منا سکتے ہیں اور پھر ہمیں ثواب میسر آئے گا۔ اب جب یہ بات آپ سمجھ چکے تو اب آئیے قرآن مجید برہان رشید اور احادیث طیبہ سے اس بات کو واضح کریں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے اور اللہ کا فضل کیا ہے۔ ویسے تو بہت ساری چیزوں کو رحمت اور فضل کہا گیا، لیکن سب سے بڑھ کے جس کو اللہ پاک نے فرمایا وہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کا مرادی ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ جلدی سمجھ جائیں۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ مرادی ترجمہ ہے، کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے بغیر کسی تشریح و تفصیل میں گئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد آپ کے اور میرے پاک نبی کی ذات ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جناب؟ اچھا، رحمت کی پہچان تو ہو گئی ہمیں، اب فضل کی پہچان بھی ضروری ہے کہ فضل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ فرمایا اس کا بھی مرادی ترجمہ عرض کروں گا۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ بشارت دے دیجئے، ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنائیے
کہ اللہ نے جو مجھے رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد بھی میرے اور تیرے نبی کی ذات ہی ہے. اب بات سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ اب ہمیں پہچان ہو گئی کہ رحمت بھی حضور ہے اور فضل بھی حضور ہے. اب اگر یہ پہچان ہو چکی ہے تو اب ذرا اس آیت کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جب رحمت و فضل ملے تو خوشی مناؤ. اب حضور آئیں تو پکی بات ہے کہ رحمت بھی آ گئی اور فضل بھی آ گئی. اب اگلا ہمارا کام ہے کہ ہم خوشی منائیں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ اگلا ہمارا کام ہے کہ ہم خوشی منائیں. لیکن یہاں یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میرے شیخ کامل سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ، آپ تو شریعت کا وہ چہرہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جو اصلی ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات، اب آئیے جو میں بات سمجھانے لگا تھا آپ کی خدمت میں کہ رحمت اور فضل کی ہمیں پہچان ہو گئی کہ رحمت کیا ہے اور فضل کیا ہے. وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. تو کہا جب رحمت و فضل ملے تو خوشی مناؤ. یہ ٹھیک ہو گیا. اب آقا جب آئیں تو خوشی منانا یہ ہمارا کام ہے. لیکن میں بتانے یہ لگا تھا کہ خوشی ہم کیسے منائیں. اس پر ایک پہلا نقطہ تو یہ سمجھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلقاً خوشی کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خوشی کی کوئی صورت نہیں بیان فرمائی، اس کا کرائٹیریا نہیں بیان کیا، اس کی کوئی حد نہیں بیان کی کہ آپ صرف یہی خوشی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی خوشی نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کو قید نہیں کیا. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو جب اللہ نے اس خوشی کو قید نہیں کیا تو زمانے کا کوئی بندہ بھی ان خوشیوں کو قید نہیں کر سکتا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو ایسے کرو تو ایسے نہ کرو. جو چیز بھی خوشی میں آتی ہے وہ کرنا جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لیکن اس میں بھی ایک تھوڑی سی بات سمجھانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ خوشی جو شریعت کے مطابق ہو، یہ شرط ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق نہ ہو اور لوگ اسے لاکھ مرتبہ خوشی کہیں، وہ ہم نہیں منا سکتے. آپ کہیں گے وہ کیسے بھائی؟ دیکھیے بس اوقات لوگ خوشی کے موقع پر ڈھول بجاتے ہیں، تو کیا میراث شریف کے اندر جلوس کے اندر بھی آپ ڈھول بجا سکتے ہیں؟ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ کام جس کو لوگ خوشی کہیں لیکن وہ شریعت کے مخالف ہو، ہم اسے کر سکتے نہیں. اور یہ چیزیں اگر ہم سے دور ہو جائے نا تو اہل سنت جیسا تو مذہب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اگر یہ چیزیں لوگ ہمیں بلیک میل کہاں سے کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے یہ کہاں سے پٹڑی سے اترتا ہے جب ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فاسق و فاجر ہیں اور ان کے سامنے ڈھول بج رہا ہے اور بیبیاں دھمال ڈال رہی ہیں، بنگی چرسی ناچ رہے ہیں اور وہ مولا علی کے نعرے لگا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہی سنیت ہے تو ہم تو اس کے قریب نہیں جاتے. بابا تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں سنیت کہتے کس چیز کو ہے. اس چیز کا تو نام ہی نہیں ہے سنیت، جو لوگوں نے یہ تماشا بنا رکھا ہے. دیکھو ہم جمعے کے اندر اور اہل سنت کا ایک ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بھائی جان ان چیزوں کا تعلق ہماری اہل سنت سے نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھ لیں، یہ سارے ڈرامے ہیں اور ان ڈراموں کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے. کیوں؟ اہل سنت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس واسطے خوشی کو دیکھنا ہے کہ آیا وہ شریعت سے ٹکراتی تو نہیں. اگر ٹکراتی ہے تو ہم وہ خوشی نہیں کر سکتے. جیسے یہ ایک میں نے ڈھول والی مثال دی ہے، اور ادھر جنگ والے علاقوں میں چلے جائیں نا تو یقین فرمائیں ابھی تو کئیوں نے گھوڑے تیار کیے ہو، وہ گھوڑے لے کے آتے ہیں، گھنگرو ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نچواتے ہیں میلاد شریف کے جلوس کے اندر. حد سے لوگ پڑھ رہے ہیں. اور پھر کئی علاقوں میں ناراض نہ ہونا، کئی علاقوں کے اندر سپیشل ڈوم بلائے جاتے ہیں. ڈوم سمجھتے ہیں نا؟ ڈوم یہ جو شادیوں پہ ناچنے والے ناچ گانے والوں کی پارٹی ہوتی ہے، وہ کیا ان کو چوڑے چمار مسلی کہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. یہ سپیشل ڈوم بلائے جاتے ہیں، ان کو ایک خاص قسم کا لباس پہنایا جاتا ہے
پھر ان کے ہاتھوں میں چفتیاں دی جاتی ہیں اور پھر وہ بجاتے ہیں کہ یہ آمد مصطفیٰ کا جشن ہے۔ اور خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ایسے خوشی مناؤ؟ کیا ایسے خوشی نہیں ہو سکتی کہ بندہ صبح غسل کرے، فجر باجماعت پڑھے، اس کے بعد اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، امامہ سر پہ باندھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، نظریں جھکی ہوں، آنسو چل رہے ہوں، درود و سلام کے ترانے جاری ہوں، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہوں؟ کیا یار ایسے خوشی نہیں ہو سکتی جس میں خوشی کا اظہار بھی ہو اور ثواب بھی ہو؟ اب نئے کپڑے بندہ فوت کی پہ تو نہیں نہ پہنتا، نہیں توجہ فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، یہ حضور کی خوشی میں ہوتے ہیں۔ بالکل آپ کسی عید پہ سلائیں چاہے نہ سلائیں، ربیع الاول والی عید پہ سوٹ ضرور سلایا کریں، یہ آپ کی موت۔ سب عیدوں کی عید تو یہی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ گرامی قدر حضرات، یہ خوشی، آپ بے شک بعد میں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیں، یہ بھی خوشی کی علامت ہے، جھنڈی پکڑ لیں، یہ بھی خوشی کی علامت ہے، کوئی خوبصورت سا بیج لگا لیں، یہ بھی خوشی کی علامت ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ کون سی خوشی ہے کہ ڈول بج رہے ہیں، ڈھمکے بج رہے ہیں، لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور جناب موٹر سائیکل کے سامنے جھنڈی لگی ہوئی ہے ربیع الاول شریف کی اور پیچھے سے سلنسر نکلا ہوا ہے اور وہ بھاں بھاں کی آوازیں آ رہی؟ یہ کون سی خوشی ہے ابھی بتائیں مجھے؟ سارا دن کوئی نماز نہیں پڑھی، یہ کون سی خوشی ہے بھائی؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بابا ایسے خوشی مناؤ نا جو شریعت کے مطابق ہو۔ ہاں اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو خوشی چڑھے تو آپ پھر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے آپ کوئی دیگ پکوا کے لوگوں میں تقسیم کر دیں، آپ فروٹ بانٹ دیں، آپ خوشبو بانٹ دیں، جلوس میں تسبیحاں بانٹ دیں۔ بھئی ایسے نہ جاؤ، درود پاک پڑھتے جاؤ۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ گرامی قدر حضرات، یہ ہے خوشی کا طریقہ۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ تو بڑے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جلوس جب نکلتے ہیں نا، اس کے جو آرگنائزر ہوتے ہیں نا اور جو پیش ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نعتیں کون سی چلانی ہیں۔ وہ نعتیں چلاتے ہیں ایسی جس پر سارے دھمال ڈالتے ہیں، ایسی نعتیں نہیں چلانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نعت گانے کی طرز میں ہو وہ سننا ہی منع ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو یا گانے کی طرزوں پہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور جھنکار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ ہاں چشتیوں کا ایک مزاج ہے، اس کے اندر بھی اگر وہ شرائط پوری کر لیں تو تب قوالی جائز ہے، ورنہ آج کل اکثر جگہوں پہ شرائط نہیں پوری ہو رہی۔ مٹھے پہ گئے ہو نا، سیدھیاں گلا سن کے کہڑا بول رہے جا رہے ہیں۔ وہ ان کا ایک مشرب ہے، ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق کریں تو جائز ہے، اگر وہ بھی ہاتھ سے آگے پیچھے ہو جائے تو ان کے لیے بھی منع ہے۔ یہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے آپ کو بتاؤں گا، اس کی میں مکمل تفصیل آپ کو کہ یہ قوالی کیسے، کب اور یہ کیا صورتحال ہے میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن آج میں نے صرف اشارہ دینا۔ تو آرگنائزر حضرات کو چاہیے ایسی نعتیں چلائیں جن کو سن کر لوگ ناچے نہیں بلکہ ان کے جسم ادھر ہو مدینے چلی جائے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ تو ایسی محبت بھری نعتیں ہونی چاہیے جس میں آمد کا ذکر ہو، شکریہ کا ذکر ہو، لیکن کریں کیا؟ مانتے ہی نہیں۔ اور کئی ساڑھے موڈا پھڑ کے ہلاؤندے نے، اسی کہیے نا باندھ کر، او کاری صاحب آج جی تا خوشی دا دن ہے۔ میں نے کہا بیٹا خوشی منائی ہے تو میں تیرے اگے اگے ٹردا پہ آنا۔ کتنے گئے ہو کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا چاہو؟ خوشی ہے تو ہم آپ کو 2 جمعے سے تقریریں کر رہے ہیں کہ خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، لیکن خوشی وہ مناؤ جس سے مصطفیٰ خوش ہو جائیں۔ اس خوشی کی تو اجازت ہی نہیں ہے جو شریعت کے ساتھ ٹکرا جائے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ آپ دیہاتوں سے جب لوگ آتے ہیں ٹریکٹروں کے اوپر آپ ڈیک رکھ لیتے ہیں تو انہوں کی پتہ تو ساتھ بٹن بن رہا ہے نا، آپ کو یہ نہیں پتا یہ کلام کس نے لکھا ہے، پڑھنے والا کون ہے اور کس انداز میں پڑھ رہا ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کے منہ میں پان ہوتا ہے اور مختلف قسم کے وہ ڈوریاں باندھ لیتے ہیں، کڑے پا لیندے نے، چھلے پا لیندے نے، کنہ چباڑیاں پا لیندے نے، وہ نوجوان تو اپنے کندھے شندے ہلا کے خوش ہو جاتے ہیں، بلے بلے بھی کیا خوشی کا نظارہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خوشی نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کی حد میں رہ کر کام کریں تو پھر ہمیں مزہ آئے گا۔ اچھا ایک بات تو یہ تھی کہ جو حد سے آگے گزرے ان کو بھی سمجھانا ہمارا فرض بنتا ہے،
اور یہ فرض منصبی میں پورا کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سن کے بول نہیں رہے، یہ آپ اپنا فرض نہیں پورا کر رہے، میں پورا کر رہا ہوں. اب دوسری بات سنیے، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ سرے سے اس کو حرام کہہ دیتے ہیں، وہ حد سے بالکل پیچھے نکل گئے. نہیں جی دکھاؤ کہاں لکھا ہے جی، کہاں لکھا ہے. اور میں کہو بس کر، ہن تینوں یاد آیا کہاں لکھا ہے؟ اینج کرنا 2000 روپیہ میں تینوں دینا، تو بس دے وچ بیٹھ تے سیدھا جا پشاور موڑ، اوتھے بیٹھے مولوی ڈیزل انہوں چل کے پوچھ کے آ بھئی ہن دس بھئی جھنڈے کتھوں جائز ہوئے. سنی بندہ بولے نا، یہاں تکڑے بندے بیٹھ کے. اب بتاؤ یہ تمہارے جلوس کے حدیث سے جائز ہوئے؟ اب بتاؤ یہ لنگر کہاں سے جائز ہوا؟ اور تمہارے لیے ہو تو جائز ہے، اگر مصطفیٰ کے لیے ہو تو پھر ناجائز کیوں ہے بھائی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے وہ حد سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو سب کچھ حرام کام ہو رہا ہے، جبکہ یہی چیزیں کئی مرتبہ انہوں نے بھی کی ہوتی ہیں. اور اب تو ایک نئی بات ہوتی ہے، یہ بھی آپ سن لیں، یہ ایک لیٹسٹ اعتراض کیا جاتا ہے. دیکھو جی سنی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم عاشق رسول ہیں. اور نہیں جی تمہیں تو پتہ نہیں چلتا تم کرتے کیا. تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں بھائی بتائیے. آخر تم بازار سجاتے ہو. میں نے کہا بالکل سجاتے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے. وہ جی نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ بازار بڑی گندی جگہ ہے اور مسجد بڑی اچھی جگہ ہے. چلو مسجد سجانی ہے سجا لو، بازار کیوں سجاتے ہو، گندی جگہ کو سجاتے ہو؟ یہ کون سا تمہارا عشق رسول ہے؟ اب جو ہمارے سادہ لو بندے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا بھی اس کا جواب کیا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم با مقصد بندے کی تقریر سنیں نا تو ہمارے یہ سارے اعتراض دور ہو سکتے ہیں. ہم عمومی طور پہ با مقصد بندے کو نہیں سنتے، اور اسے سنتے ہیں جو شعر و شاعری کر کے اپنا سودا جیب میں ڈالا اور تمہارے پیسے لوٹے اور چلا گیا. اور خدا کے بندوں کبھی اپنے مسلک کو بھی سن لیا کر. لیکن یہ تربیت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. میں اس لیے بات کرتا ہوں گرامی قدر حضرات، جو بھی خطیب ہو اس کو چاہیے کہ کم از کم کرسی سے وفا ضرور کرے. سمجھ آئی نا؟ اس کا ضمیر اسے شاباش دے کہ آج جو تو نے تقریر کی ہے نا کچھ نہ کچھ لوگوں کو سمجھایا ضرور ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے صرف پیسے اکٹھے کرنے دیکھو بھی لوگ سڑ دے کتنے ہیں، تو پھر بابا یہ قیامت والے دن جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ کیجیے ذرا. اب ذرا سنیے کہ آپ نے بازار سجا دیا، یہ تو بڑی گندی جگہ ہے. تو میں نے کہا پھر آگے آپ گندی جگہ کو سجاتے ہو، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ تو میں نے کہا کیا کریں؟ نہیں آپ کو جانے نہیں چاہیے، بالکل یہ تو گندی جگہ ہے. اچھا بہت گندی جگہ ہے؟ آگے بالکل. میں نے کہا محترم پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بازار میں جائے اور چوتھا کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس بندے کو لاکھوں کے حساب سے نیکی عطا فرما دیتا ہے. لاکھوں کے حساب سے. بعض روایت میں 4 لاکھ تک کے لفظ ہیں. اتنے گناہ بھی مٹاتا اتنی نیکی. اب مجھے بتاؤ گندی جگہ میں جانے سے لاکھوں نیکیاں؟ تو مولانا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، ذرا اس کا جواب بھی دے دو نا. اب تھوڑا سا وہ جان چھڑوائے گا، لیکن میرا حق بنتا میں آپ کو سمجھاؤں کہ لوگ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں. اصل میں ان کو حضور سے محبت نہیں ہوتی، وہ اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کہنا چاہتے ہیں کوئی جگہ نہ سجائی جائے، لیکن سہارا ایسی باتوں کا لیتے ہیں. تو میں نے کہا بازار گندی جگہ ہے؟ ہاں بالکل حدیث میں ہے کہ گندی جگہ ہے. تو میں نے کہا محترم جو آپ نے کپڑے خریدے ہیں یہ کہاں سے خریدے ہیں؟ آخر بازار سے. میں نے کہا گندی جگہ سے. جس کو سمجھ آ رہی وہ بولے، دوسرے کو میں چھٹی دے دیتا ہوں. دیکھو میری بھی تو بات سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا محترم آپ نے جو جوتا پہنا ہے کہاں سے خریدا ہے؟ جراب کوٹ ویسٹ کوٹ کہاں سے؟ یہ سب کچھ بازار سے. میں نے کہا گندی جگہ سے. یار آپ کو شرم نہیں آئی؟ گندی جگہ سے. سمجھ آئی نا؟ اچھا پھر میں نے کہا چلو یہ چھوڑو.
یہ تو آپ کسی ریڑھی سے بھی باہر سے خرید سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے صابن استعمال کیا، شیمپو استعمال کیا، یہ برش استعمال کیا، ٹوتھ پیسٹ، یہ جتنے بھی لوشنز وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ صابن ہے، یہ سب کچھ کہاں سے خریدا؟ آخر بازار سے. میں نے کہا گندی جگہ سے. بات سمجھ آ رہی ہے میری آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا یہ بھی گندی جگہ سے. تو مولانا آپ نے جو گھی خریدا ہے، دالیں خریدی ہیں، وہ کہاں سے؟ وہ بھی بازار سے. میں نے کہا گندی جگہ سے. توجہ ہے نا میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر شے گندی جگہ تو رہ آیا تو یہ ہے ساڑیاں چڑیاں لگ گئی تو موت پہ گئی، لائٹیں لگ گئی تو موت پڑ گئی. توجہ ہے سمجھ رہا تھا؟ اپنی ہر چیز جائز ہے. اخی او ہو یہ تو آپ نے مجھے ہی پھنسا لیا. میں کیا جیتے پھنسایا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں میں تو دے سب گوگو. ہاں گوگو سمجھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ایسا گلا دبانا کہ سانس بھی نہ نکلے. یہ ایسے بات ہے، یہ تماشا تم نے بنایا ہوا ہے. خدا کے بندو نبی پاک سے محبت کرو. اچھا پھر نبی پاک نے بازار کو برا کیوں کہا؟ ہاں میں نے کہا یہ بات یہ میں ہوں بندے دے پترا طرح ہے نا لین تے. اب میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. گرامی قدر حضرات سنیے آقا علیہ السلام نے بازار کو کیوں کہا کہ یہ بری جگہ ہے؟ اس واسطے کہ عموماً وہاں کے تاجر وہ خیانت کرتے ہیں. عمومی طور پہ وہ تاجر ملاوٹ کرتے ہیں. عمومی طور پہ وہ تاجر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. عمومی طور پہ وہاں جھوٹ بول کر قسم اٹھا کے سودا بیچا جاتا ہے. اس واسطے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بری جگہ ہے جو ایسا کرتے ہیں. یار میں نے پہلے بتایا یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو ہڈی آواز بیچ آ جائے کہ وہ کی جا رہا ہے، وہ لوگوں صحیح نہ جا رہا ہے. توجہ ہے میری بات سمجھ آئی؟ اس واسطے بازار کو بری جگہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر جا کے عموماً بندہ دنیاوی پیسوں کے لالچ میں آ کے تو یہ خیانت، ملاوٹ، دھوکہ، جھوٹ ان باتوں میں مبتلا عموماً جس کو اللہ بچائے. سبحان اللہ. بہت سارے تاجر ہیں جو کیا بات ہے ان کی، اور تاجر حلال رزق اگر کمائے تو یہ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. میں نے آپ کو پہلے ایک مرتبہ جمعہ پڑھایا تھا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس پر تفصیلاً میں آپ کو جمعہ پڑھاؤں گا تاکہ پتہ چلے احکام تجارت اور فضیلت کیا ہے. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ تو دوستان گرامی قدر اس واسطے بازار کو برا کہا گیا تھا کہ وہاں جا کے ان جیسے نہ ہو جانا جو وہاں پہ زیابن فی سیابن کپڑے پہن کر بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، قسمیں اٹھا کے ایک نمبر سودا بنا کے بیچ رہے ہیں. یہ ان کی وجہ سے کہا گیا کہ وہاں پر عموماً شیطان حملہ کر دیتا ہے. اخی اچھا میں کیا اب سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ اخی ہاں آ گئی ہے. اس وجہ سے بازار کو برا، ورنہ بازار تو برا نہیں ہے نا، بازار تو گندی جگہ نہیں ہے نا. بازار میں رہنے والے چند لوگ جو شیطان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں ان کی وجہ سے یہ بات کہی گئی. اب آئیے ذرا دوسری بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ بتائیں جہاں پہ ایسی غلط باتیں ہوں ان کو درست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھو نا جو کہتے ہیں بازار سجاتے ہو تو گندی جگہ کو آپ سجا دیتے ہو. میں ایک بات سادہ لہجے میں کر لیتا ہوں. ہمارے عمومی طور پر مساجد میں لوگ تبلیغ کے لیے آتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ کہاں خیبر پختونخوا سے بیچارے چلے اور یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آئے، اور جب نکلتے ہیں کہتے ہیں ہم بازار جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا گندی جگہ پہ تبلیغ کریں گے آپ؟ سنی تو وہ لوگ ہیں. آپ کو اس وقت یہ حدیث یاد نہیں آئی، صرف نبی پاک کی لائٹیں اور جھنڈے دیکھ کے یاد آئی. یہ اصل میں نبی کے بغض کا اظہار ہو رہا ہے کہ کسی طرح نبی دیاں لائٹاں نہ لگن، لیکن ان کو یہ پتا ہی نہیں. یہ تو اللہ نے خود انتظام فرمائے تھے. جس رات نبی پیدا ہوئے اللہ نے ستارے زمین کے قریب کر دیے تھے. ہم ستارے نہیں لگا سکتے، لائٹیں تو لگائیں گے ہی لگائیں گے نا. اصل یہ بات تبلیغ کرنی ہو تو تب. اور بس اوقات کہتے ہیں ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے. کہاں جی؟ راجہ بازار میں. تو میں کہا بازار تو گندی جگہ ہے تو مدرسہ کیسے بن گیا؟ گندی جگہ سے بنایا گیا. اب یار میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ میری بات سمجھے نا؟ میں نے کہا اس کو تو گھر چھوڑ کے آنا جو کہتا ہے گندی جگہ کو سجاتے ہو. ان کو پتہ تو لگے نا میں آکھیا تو میں جانا کہنے پاس ہے. اور بھائی ان لوگوں کی وجہ سے جو دھوکے میں ملوث ہیں ان کی وجہ سے بازار کو بری جگہ کہا گیا ہے، ویسے نہیں. اور وہ لوگ جو زیادہ دیر بازاروں میں صرف ہوتا ہے
پتہ اس کو بری جگہ دوسری وجہ کیوں کہا گیا؟ جب بندہ وہاں جاتا ہے عمومی طور پر بندے کی نگاہوں سے بد نگاہی ہو جاتی ہے. اس سے بہتر ہے بازار فضول بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھو. اس سے بہتر ہے فضول بازار. اور نہیں میرا دوست ہے میں بیٹھ. آپ نے کہیں دیکھا ہوگا رات گئے تک جو دکانیں کھلتی ہیں نا، عموماً وہ جو چائے والے ٹھیلے ہوتے ہیں، ہوٹل ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سارا دن جو یہ عموماً پراپرٹیوں والے اور جنہوں نے ایک ایک سودے چو 2-2 لاکھ بچتا ہے نا، پھر پانا پائیاں نے تے سٹرنگ دیاں بوتلاں پھڑیاں نے تے بیٹھنے لاتے لات رکھ کے 1-2 بجے تک. اب تہجد کا جب وقت ہوتا ہے تب چلو جی ہوں سو جاؤ. میں کہا تو نہیں سو رہا، تیرا مقدر سو گیا ہے. اللہ نے تیرے اوپر اتنا کرم کیا ہوا ہے، تیرا گاڑیوں کا شو روم ہے، تیرا پراپرٹی کا کام ہے، تیرا سونے کا کام ہے. تو اٹھ کے 12 بجے دکان کھول کے رات 11 بجے بند کر کے ساری رات یہاں بیٹھا رہتا ہے. کبھی تم نے رب کو سجدہ نہیں کیا؟ اور پتر دیہڑے ہار جائے ان کو جائے نہیں رہنے، یہ بدل بھی سکتے ہیں، بتاؤ پھر کدھر جائے گا؟ اس سے پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کر لو. لیکن ہمارے لوگوں کو تو ان باتوں کا فکر ہی نہیں ہوتا جناب. شاءاللہ کسی کو روپیے بہت ہے نا آ جان تے یہ آ جان تو دی طبیعت عثمان غنی ورگی ہوئے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ دیکھو روپیے بہت ہی آ جان عمومی طور پہ وہ بندہ بگڑ جاتا ہے، ایسے ہی طبیعت میں سریا آ جاتا ہے. سمجھ آئی نا؟ پیسہ ہو اور طبیعت بن جائے فرعون جیسی، لعنت ہے ایسے پیسے پر. اور پیسہ ہو اور طبیعت بن جائے عثمان غنی کی طرح، چانسنا آ جائے زندگی گزارنے کی. یار سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ سے وہ پیسہ مانگا کرو، وہ دولت مانگا کرو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ کرے. توجہ ہے نا صاحب حضرات کی؟ تو میرے بھائیوں اس واسطے یہ بیٹھے رہتے ہیں بیچارے ان لوگوں کی وجہ سے جو بازار میں جا کے غافل ہو جاتے ہیں، بازار میں جا کے بد نگاہی کر بیٹھتے ہیں، اور بازار میں عمومی دکانوں کے اوپر انہوں نے گانے چلائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نعتیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کان میں آواز پڑ جاتی ہے. اس واسطے فرمایا ادھر جانے سے بہتر ہے کہ تم مسجد میں بیٹھو. اور ایک حدیث پاک ہے کچھ بندے ہیں قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے فرمایا جس کا دل لگتا ہی مسجد میں ہے، نماز پڑھ کے چلا جائے نا تو اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اگلی اذان کب ہو اور میں مسجد میں کب جاؤں. فرمایا قلب معلق بالمسجد، فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں رہتا ہے وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسجد کے ساتھ یاری لگائیں بجائے اس کے کہ بازار میں فضول بیٹھیں. توجہ ہے جناب؟ اب سمجھ آئیے کہ بازار کو سجانا چاہیے یا نہیں سجانا چاہیے. وہاں پر اگر لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں پر لائٹنگ لگا کے دکان دکان پہ محفل کرنی چاہیے اور نبی پاک کی آمد کے بارے میں بتانا چاہیے کہ حضور اس لیے آئے تھے کہ حرام نہیں کھانا. تو بتائیے میلاد کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے کہ نہیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو ہم نے نہیں صحیح کرنا میلاد شریف کی برکت سے تو پھر تو عمومی طور پہ سبھی. اور کئی بازار میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی پوری گلی کسی نے چنڈے نہیں لاؤن دیتے ہوں، وہ بھی ہوں چپ کر کے بیٹھے ہوں یار ہوں کدھر روکیے. لوگوں نے کہنا یار کڈا بدبخت ہے نبی کے جھنڈے نہیں لگانے دیتا. نہیں توجہ فرمائی. وہ بھی نہ ہوں سڑدا وڑدا بیٹھا ہے، اب جھنڈے لگ رہے ہیں جھنڈیاں لگ رہی، وہ دا وس نہیں چل رہا. نہیں توجہ فرمائی. لیکن ہمیں تو یہ کام کرنا ہے نا، کیونکہ نبی پاک کی آمد پر تو سبھی خوش ہوئے تھے. یہ تو ابلیس بدبخت تھا جس کو خوشی نہیں ہوئی تھی. اس کی بات میں آگے کھولتا ہوں. تو یہ ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں. سو نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر یہ لوگوں کو ماحول فراہم کرنا یہ تو آقا علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو اس واسطے ضرور یہ کام بھی کرنے چاہیے. لیکن ایک بڑی عجیب و غریب بات بھی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں اکثر حاضر ہوتا رہتا ہوں. وہاں پر ایک دوست نے مجھے کہا، پرچی لکھ کے دی باقاعدہ، یہ پچھلے سال کی بات ہے. کہتا جی نبی پاک جب مکے میں پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نے جھنڈے جھنڈیاں لائٹیں لگائی تھی مکے والوں میں سے؟ میں نے کہا نہیں لگائی تھی. تو کہنے لگا پھر آپ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ تو میں نے ایک سادہ جملہ بولا تھا، پتہ نہیں آپ اس کی نزاکت کو سمجھے کہ نہ سمجھے. میں نے کہا بیٹا اس لیے لگاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگائی تھی. اب وہ کہتا یہ تو ضد ہو گئی نا، ہمیں تو مکے والا دین چاہیے نا. مکے مدینے میں اسلام آیا تو وہاں پر جب کسی نے نہیں لگایا تو آپ کیوں لگاتے ہیں؟
ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میں نے کہا محترم پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب نبی پاک مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت مسلمان 10,000 تھے، 20,000، 15,000، 1,00,000 کتنے تھے؟ سوچ کے کہنے لگا جب پیدا ہوئے تھے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ آخر اس وقت تو وہاں پہ کافر تھے، تو میں نے کہا کافروں میں بھی کبھی نبی کے جھنڈے اور جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی ہیں؟ بتاؤ مجھے ذرا۔ کیوں بھائی کو بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ اب چپ کہ یہ کیا ہوا؟ میں نے اصل میں لوگ جیسے سکھلا دیتے ہیں نا وہ ویسے ہی چل کے اعتراض کر دیتے ہیں، جبکہ پہلے ہمیں دماغ سے سوچنا چاہیے، کامن سینس بھی کچھ ہے ہوتی ہے، سوچنا چاہیے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ جب آقا پیدا ہوئے تھے اس وقت تو وہاں کافر تھے، تو کافروں کو بھی خوشی ہو سکتی ہے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ۔ تو یہ کتنی، جب میں نے یہ بات کتنا لی پھون ہو گیا، میں نے کہا بس پھوک نکل گئی ہے، ہن بھی تو گل کر۔ لیکن میں نے کہا یہاں ایک بات ضرور سنتے چلے جاؤ، جب نبی پاک ہجرت فرما کے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے تھے نا، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ جب آ رہے تھے نا 8 دن تک آقا علیہ السلام کا یکم و بیش انتظار ہوتا رہا، اور جب پتا چلا نا کہ میرے کریم جلوہ گر ہو چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ سامنے تھے مسلمان، اور مسلمانوں کو پتا تھا کہ آج ہے آمد رسول، یہ جملہ بھی سمجھیے، آج ہے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ فصعد الرجال والنساء فوق البيوت ويتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد یا رسول اللہ۔ وہ جو مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے غلام گلیوں میں نکل آئے، گلیاں پھیل گئی، اور جب آقا کو آتے دیکھا تو سب نے یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے میرے نبی کا استقبال فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جناب کو؟ میں صرف سادہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اب ذرا میری طرف توجہ فرمائیں۔ میں نے کہا یار لوگوں کو جب نبی پاک مکہ میں تشریف لائے اس وقت کا مزاج تو یاد رہتا ہے، جب میرے نبی مدینہ میں جلوہ گر ہوئے مسلمانوں کا مزاج کیوں نہیں یاد رہتا ہے یار؟ دیکھو نا اس وقت تو وہاں پہ کافر تھے، نبی پاک کی والدہ اور دادے کو نکال کے باقیوں کی بات کر رہا ہوں، احتیاطاً یہ جملہ بھی بول دوں نا، تو انہوں نے کیسے خوشی منانے دی؟ خوشی تو وہ منائے جو کلمہ پڑھتا ہے، دوسرا کیسے منا سکتا ہے؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو ہمارا مزاج مسلمانوں والا یا کافروں والا ہے؟ بتائیں مجھے، سارے بولو۔ تو جب ہم ہیں مسلمان اور مسلمانوں کا مزاج تو مسلم میں ہے اور مسلم کا مزاج مسلمان میں ہے، تو ہمیں چاہیے وہ مزاج اپنائیں جب آمد مصطفیٰ ہو تو میرے یا رسول اللہ سے استقبال کیا جائے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے نبی پاک تو پردہ فرما گئے ہیں، تو میں نے کہا بالکل فرما گئے، ہم موت کے قائل ہیں، موت آئی اس لیے تھی کہ یا اللہ سارے نبیوں کے پاس گئی ہوں، مصطفیٰ کے قدم بھی چوم لوں، یہ موت تو آئی اس لیے تھی، موت کے تو ہم قائل ہیں، لیکن یہ بات تم کیوں نہیں کر سکتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہ کھاتے ہیں، وہ رب کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ارے جب سارے زندہ ہیں تو جو سب کا امام ہے، اور پھر میرے نبی نے خود فرمایا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میرا زندہ رہنا بظاہر جسمانی حیات کے ساتھ تمہارے درمیان یہ بھی بہتر ہے، اور جب میں پردہ کر جاؤں گا اپنے مزار میں تب بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا جب تک آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ تو بہتری سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، قرآن کا نزول ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو کلمہ پڑھے صحابی ہے، آپ کی وجہ سے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اے ہمارے کریم جب آپ روضے میں قبر میں چلے جائیں گے تو پھر بہتر کیسے ہوگا؟ میرے نبی کا جواب سننا، آپ نے یہ نہیں فرمایا مینوں تو نہیں پتا کی ہونا ہے، آج لوگ توڑ رہے ہیں سارے، کریم نبی نے فرمایا جب میں روضے میں جاؤں گا ہر روز میری امت کے اعمال مجھے دکھائے جائیں گے،
اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گا، اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو فارغ نہیں بیٹھوں گا، سر سجدے میں رکھ کے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ بات سمجھ آ گئی میرے پیارے بھائیوں کو، بزرگوں کو، دور و نزدیک سے آنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح نہ یار۔ یہ میلاد شریف کا موسم ہے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، اس پہ تو زیادہ۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود اپنے میلاد شریف کو سیلیبریٹ کیا، خود منایا۔ کہیں گے وہ کیسے بھائی؟ دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی ہے مسلم شریف کی حدیث، روزوں والے چیپٹر میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے، پیر شریف کا۔ سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، حضور اکرم علیہ السلام سے سوال ہوا، آقا آپ ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم نبی کا جواب سننا۔ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، یہ دن بڑی برکت والا ہے۔ آقا کیسے؟ فرمایا اسی دن میرے اوپر سب سے پہلے وحی آئی تھی اور اسی دن مجھے پیدا کیا گیا تھا۔ اس خوشی میں کہ میرے اوپر وحی آئی اور میں پیدا کیا گیا، میں اللہ کا شکریہ ادا کر کے روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو کدھر ہیں وہ لوگ جو بیچارے سال کے بعد میلاد شریف آئے تو دلائل مانگتے ہیں؟ نبی پاک تو ہر ہفتے منا رہے ہیں۔ کاش کہ وہ اس حدیث کو پڑھ لیں اور عبرت حاصل کر۔ یہ ایک بات ہے، اور اس پر ایک دوسری دلیل بھی سنیں۔ الحاوی الفتاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور امام سیوطی کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والے مولوی کا نام نہیں ہے۔ انور کشمیری دیوبندی کیسا لکھتا ہے کہ امام سیوطی کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 22 مرتبہ۔ تو میں کہا پتر دیدار ایک باری کافی ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ اور جس نے 22 مرتبہ کروایا ہے آخر وہ روزے میں زندہ ہے، تبھی تو بار بار دیدار کروا رہا ہے۔ یہ باتیں لکھتے ہو اپنی نسل کو بھی سمجھایا کرو، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی، اور اس پر درجن سے زیادہ کتب کے حوالہ جات بھی ہیں، یہ بات بھی ساتھ ہے۔ یہ وقت کے اختصار کے پیش نظر میں نے ایک ہی حوالہ دیا ہے، امام سیوطی۔ آپ لکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے زمانہ اسلام میں جب کلمہ شریف پڑھا جا رہا تھا سب کو، آقا علیہ السلام نے عق عن نفسہ اپنا عقیقہ کیا۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ نبی پاک نے اپنا عقیقہ فرمایا، اور کیا کیا؟ 2 جانور ذبح کر کے ان کا گوشت فرمایا سارے پکاؤ اور کھاؤ۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، نبی پاک نے یہ عقیقہ کیوں فرمایا؟ اب کئیوں نے نا رخ بدلنے کی کوشش کی ہے، وہ جی اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو پہلا عقیقہ تھا نا وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے دیا تھا، لیکن وہ زمانہ اسلام نہیں تھا، وہ عقیقہ درست نہیں تھا، تو نبی پاک نے دوبارہ دہرا دیا تاکہ میرا عقیقہ درست ہو جائے۔ اور میں نے کہا عقل کے اندھے، علم کی تجھے ہوا نہیں لگی، تو غوث پاک کا لنگر کھاتا، امام محمد رضا کو پڑھتا تو تجھے پتا چلتا نا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آگے پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں نبی پاک علیہ السلام کا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح تھا وہ بھی تو زمانہ اسلام سے پہلے کا تھا، 25 سال عمر تھی جب نکاح ہوا تھا، تو 15 سال اعلان نبوت سے قبل یہ نکاح ہوا، تو کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی پاک نے وہ نکاح بھی دہرایا؟ آخر نہیں۔ تو میں نے کہا نکاح ضروری تھا یا عقیقہ ضروری تھا؟ اگر نکاح ضروری، میں نے کہا جو ضروری تھا وہ دہرایا نہیں اور عقیقے کو دہرا دیا، اور تو یہ کہتا کہ وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا۔ نہیں اور نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کو پر آپ نے کہا یہ وجہ نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، وجہ یہ ہے نبی پاک نے اپنا عقیقہ دہرا کے، اپنی ولادت کی خوشی منا کے، اپنی سنت بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے میرا لنگر بچانا، میرا میلاد کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت بن جائے۔ یہ اصل وجہ تھی۔ اللہ
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جس کو سمجھ آئی وہ تو بولے نا میں کیا کہہ رہا. تو یہ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا ہے, کیا, لنگر پکوایا ہے. کہ یہ لنگر پکاؤں نے ٹینشن نہیں لینی, ہائے 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 ہائے, ٹینشن نہیں لینی. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پکوا کے کھلا کے سنت بنا دیا ہے. پھر نہیں کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا, ہم آپ کو بتا رہے. اب یہ تو یہاں تک بات ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی آمد پہ کیا انتظام کیا تھا. یقین فرمایا اگر آپ سن لینا تو دل کی تہوں تک ٹھنڈ پہنچ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امام قسطلانی کو پڑھ کے دیکھیں, امام ابن جوزی کو پڑھ کے دیکھیں, امام غزالی کو پڑھ کے دیکھیں, یقین کریں بڑے بڑے دلائل النبوہ کو پڑھ کے دیکھیں, بڑے بڑے محدثین کرام نے جب ولادت کی نشانیوں کو بیان کیا تو کمال کر دیا. میں بھی سناتا ہوں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جس رات جلوہ گری ہونی تھی نا, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, غور سے سننا, فرمایا یا ایھا الملائکہ, اے میرے فرشتوں. ان کا جی ہمارے رب حکم فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتحوا ابواب السماء کلھا, آسمان کے سارے رحمت والے دروازے کھولو. ان کا باری تعالیٰ دروازے کھل گئے. اللہ پاک نے فرمایا افتحوا ابواب الجنان, فرمایا جنت کے سارے دروازے کھولو. فرمایا کھل گئے. فرمایا اغلقوا ابواب الجہنم, جہنم کے دروازے بند کرو. کب بند ہو گئے؟ اگلا جملہ بھی سننا حوصلے کے ساتھ. اللہ پاک نے فرمایا اذن لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا, فرمایا کائنات کی کسی عورت کو بیٹی نہ دینا, بیٹے دو. کیا؟ لکرامت ولادت محمد, کیونکہ میرے محبوب کی ولادت ہے, اس شان میں ہم لنگر تقسیم کر رہے ہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظامات فرمائے ہوئے ہیں. اور میں یہاں ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں. جنت اس رات کھولی گئی, سجائی گئی. بولو تو صحیح نہیں یار. جنت اصل میں ہمارا گھر ہے. اور جنت ہے وہ تو بولو تو نہیں لے گئے ہو. جنت ہمارا گھر ہے. آپ کہیں گے میں حدیث سناتا ہوں, ادھر دیکھ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹے, جنتی بیتوں کا, فرمایا جو میری جنت ہے نا وہ تیرا گھر ہے. ہائے ہائے, اگلا جملہ سنے کہ ٹھنڈ پڑ جائے گی. فرمایا جو میری جنت ہے نا وہ تیرا گھر ہے. فرمایا وقلبک بیتی, اور جو تیرا دل ہے وہ میرا گھر ہے. ہائے ہائے, جو جنت ہے وہ تیرا گھر ہے, اور جو تیرا دل ہے وہ میرا گھر ہے. فرمایا یا بنی آدم لما انصفتنی, اور تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا. کیسے؟ فرمایا تیرے گھر سے میں نے شیطان کو نکال دیا, تو نے میرے گھر میں کیوں داخل کر لیا جہاں سے بھی نکال دیا. بولو یار. گرامی قدر حضرات, یہ جنت یہ ہمارا گھر ہے. او جیدہ ہے, بولو تو صحیح نا, حضور نہیں کاٹ کے بولنا ہے نا. یہ جنت یہ ہمارا گھر ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ دل یہ رحمت کے ڈیروں کے لیے ہے. فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا, تیرے گھروں تو میں شیطان نو دیتا ہے کڈ. اس جملے پہ ویسے سب کا بولنا بنتا تھا جڑے جو بیٹھے ہو. فرمایا تم میرے گھر دے اندر اپنا شیطان داخل کر چڑھے. یہی وجہ ہے میرے شیخ طریقت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ میلاد شریف کے موسم میں گلیاں صاف کرتے ہیں, سڑک صاف کرتے ہیں, محلے صاف کرتے ہیں, آپ کوشش کر کے دل کی گلیوں کو بھی صاف کرو. کہیں پر بغض کا گند تو نہیں ہے, حسد کا گند تو نہیں ہے, تکبر کا گند تو نہیں ہے, یہاں پر شیطان تو نہیں ہے, اس کو بھی ستھرا کرو. کیوں؟
ضروری تو نہیں کہ مصطفیٰ انہی گلیوں سے گزرے، اگر ستھرا یہ ہو جائے تو گزر یہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب جی یہ ارشاد فرمائیں، فرما دے کہ پہاڑیاں لگانا جائز ہے یا ناجائز، وضاحت فرما دیں، اور وہاں جانا کیسا ہے؟ مفتی صاحب اگر کوئی سید زادہ پیر بغیر اجازت کے کسی کے گھر جائے اور عورت کے پاس بیٹھ جائے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ سوال تو بڑا خاص ہے بھائی آپ کا۔ یہ جو آپ پہاڑیاں بناتے ہیں نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو ضرور سجائیں، مدینہ شریف کی تصویر لگا لیں اور گنبد خضرا کی لگا لیں، خانہ کعبے کی۔ آپ پہاڑیاں تو بنا لیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ محسوس فرمایا، احساس ہوا ہمیں کہ میں تو گلی بند کر کے بیٹھا ہوں، یہاں سے کتنوں نے گزرنا تھا، ہم لوگوں کے راستے روکنے کے لیے آئے ہیں؟ اب جو آپ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں، آپ تو وہاں پہاڑیاں بنا کے کیا کر رہے ہیں بتائیے بھائی؟ کوئی بیچ میں پانی چلا رہا ہے، کسی نے چھوٹیاں چھوٹیاں گڈیاں رکھیاں نے۔ وہ جناب یہ ملا شریف ہے، تمہارے سکول کی پکنک نہیں ہے۔ آپ جو تہجد کے وقت اٹھ کے یہ کام شروع کر دیتے ہیں، جو برا ہاتھی آؤں شروع ہو جاندے ہو، مزہ نہ آتا تہجد کے وقت اٹھ پہ مصلے کے بیٹھے اور درود و سلام پڑھ کے آمد مصطفیٰ کا استقبال فرمایا؟ بتاؤ مجھے۔ یہ مولوی کھل کے بات نہیں کرتے، لیکن میں کر رہا ہوں۔ کئی نوجوان جی سال تو بعد ہوتا تسی پہاڑیاں ہی نہ بڑھائی، وہ پہاڑیاں بڑھاؤنیاں، تو مری کیوں نہیں جاندہ؟ بڑیاں بڑھائیاں پہاڑیاں اتو چڑھ کے مار چھاڑ۔ نہیں، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا۔ ہاں اگر زیادہ ہی شوق ہو جائز طریقے کے ساتھ کچھ چیز بنانے کا تو آپ اپنی بیٹھک بنائیں، راستہ تو نہ روکیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا خرچہ آپ 2 4 10 ہزار روپیہ کرتے ہیں، کیا آپ کے محلے میں کوئی بیوہ نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے؟ آپ حضور کے میلاد کے لیے یہ پہاڑیوں کا سارا سامان کوئی کھانے پینے کا لے کے دے دو، اور نبی کی آمد سے اس کا گھر بھی خوش ہو جائے گا یار۔ کیوں نہیں آپ ایسا کرتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں صحیح بات ہے جتنی فضول خرچی اور جس نظام سے ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے میں اس کے حق میں نہیں، بس مکدی گل ہے۔ آپ ویسے گلی سجائیں، لائٹیں کریں، لوگوں کے راستے نہ روکیں، اڈے بڑے ٹوئے کر چھڑ دے ہو جناب، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے یار۔ کہو کوکلی بات بھی کچھ ہے ہوتی ہے، اور پھر ہاتھ بھی نیلا تو منہ بھی کالا تو کپڑے پیڑے، کیا پہاڑیاں بنا رہے ہو یار؟ ایک دن تھا اور تو اسی کام میں لگا رہا۔ بہتر یہ تھا جتنی دیر میں پہاڑی بنائی 2 سفارے پڑھ کے نبی کو ثواب ہی کال چھڑ گیا۔ اب تمہیں میں کیسے سمجھاؤں گا؟ مولوی صاحب تو روکتے ہیں، میں کہا جی اسی خوشی تو روک دے ہیں نا، تو میں کہا پتر پھر تو انہوں خوشی دا کہیں دا کوئی نہیں، ہم روک نہیں رہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں جو غلط طریقہ ہے ان سے بچو۔ اور پھر آپ نے دیکھا بیچ میں ڈیک رکھ لیتے ہیں، وہ چلا دیتے ہیں جناب، سامنے گوڑیاں پہیاں نے، کھوتے گھوڑے پہ نے، اور ادھر سے نعتیں چل رہی، وہ کیڑیاں پہاڑیاں تو بنائیاں نو پائی۔ خدا کے لیے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں۔ نمبر 1، اگر کوئی سید زادہ بغیر اجازت گھر آئے عورتوں کے پاس بیٹھ جائے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کو یہاں تک مشورہ دوں گا، آپ مولوی کو اپنے گھر میں نہ لے کے جایا کریں۔ ہو گئے نا سارے چوپ، ہوئے ہوئے ہوئے، اے جی ساڑھے گھر آیا دعا کرے ہے، ٹھیک ہے جی کر دینے ہیں دعا۔ اے جی اماں جی نے ٹھیک ہو گئے جی، اے جی تو اڈی دھی ہے جی، وہ تیریاں نے۔ دیکھو میں بات وہ کروں گا جو بات کرنے والی ہوگی۔ کسی سید زادے کو، پیر کو، مولوی کو، نعت خان کو کسی کو اجازت نہیں، پاہمیں وہ بڑھڑا کیوں نہ ہوئے، بغیر اجازت کے گھر کسی کے نہیں جا سکتا۔ میرے آقا کی سنت تھی، آپ جب جاتے تھے باہر کھڑے ہو کر آپ سلام کہہ کے اجازت مانگتے تھے، آ جاؤں، اگر آواز آتی تو ٹھیک ہے، دوبارہ پھر کہتے آ جاؤں، آواز آتی ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ پھر کہتے آواز آتی ٹھیک ہے، تو واپس لوٹ جاتے۔ جب نبی چلا جاتا ہے یہ کون ہے؟ نہیں جا سکتا سید زادہ ہو یا پیر ہو یا نقیب ہو یا مولوی ہو یا خطیب ہو۔ اور مہربانی کر کے آپ لے جایا بھی نہ کریں، اگر لے کے بھی جانا تو بیٹھک کی حد تک رکھا کریں۔ گالتے میں ڈاڈی اوکھی پیا دسنا، میں بڑی اوکھی گال دسی ہے تو آنوں،
میں کئی جگہ تے گل بیان کی تھی، کئی پیر میرے نہ روس گئے ہیں، کئی مولوی روس گئے ہیں. میں تو پہلے کہتا ہوں کہ جگ ناراض ہو جائے شالا رب تو ناراض نہ ہوئے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ بڑی خاص، میں آپ اس پر زیادہ کلام کرنا نہیں چاہتا، نہیں تو پنجابی جی میں پڑھتا میں چھوڑے دے ماں، یہ بہت کام خراب ہوتے ہیں. اللہ دا نام منو یار، اللہ دا نام منو. تسی دعا آپ نہیں کر سکتے؟ میں نبی پاک کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ثلاث دعوات مستجاب، 3 دعائیں ہیں جو قبول ہی قبول ہوتی ہیں، کبھی رد نہیں ہوتی. پوچھا کہ یا رسول اللہ کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا دعوت المسافر، پہلی ہے مسافر کی دعا. جو مسافر ہو اس کو دعا کر دینی چاہیے، سمجھ آئی نا، اور اس کو کہنا بھی چاہیے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. دوسری دعوت المظلوم، فرمایا کہ جس پر لوگ ظلم کریں، غریب انہوں پیسی رکھن، او دا حق کھان، انہوں دین کچھ نہ، دی چلن نہ دین، وہ جب دعا کرتا ہے تو رب اس کی دعا ٹالتا نہیں. اور تیسری ہے دعوت الوالد، فرمایا باپ کی دعا اولاد کے لیے. دعا قبول ابے دی ہونی ہے، ابا مولوی نوں چکی کردا ہے. نہیں نہیں نہیں، ہن مٹھے نہ بولو. ابا جی، بابا جی، ابو جی، تہاڈی دعا قبول ہونی ہے، تسی کرو. یہاں پہ لے کے جاتے. ٹھیک ہے نیک بندوں کا گھر میں جانا چاہیے، لیکن نیک بندوں کے لیے بیویوں کو سامنے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں. یہ اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا، کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، میں وہ کرنا چاہتا نہیں. میں نے تو دعا سے پہلے جمعے سے کہا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. میرے پیر و مرشد وہ ہستی ہیں جنہوں نے آج تک اپنی سکی بہو کو بھی نہیں دیکھا. اور کئی بندے بولیں چاہے نہ بولیں تمہاری مرضی، ہم جس پیر کے مرید ہیں. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں آج تک میری بہوؤں کے کپڑے دھلے ہوئے ٹانگے ہوئے بھی میں نے نہیں دیکھے. میں ایسی اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہوں. یہاں تو کپڑے گلیوں میں سکھائے جاتے ہیں نا. او بیٹھے ہو، اب جب ایسا پیر ہوگا، ایسے مرید ہوں گے تو جڑے ہر روز گھر جا کے بھائی دن چولے آتے تو بیبیاں نہ گپا مرے دے، انہوں مڑ پیڑ تو ہونی ہے نا. چنگا پیر آ گیا تو ساڑی دکان ہی بند کیتی وہی ہے. ان کو درد اس لیے زیادہ ہوتی ہے. تو برائے مہربانی سید زادہ ہو، مولوی ہو، پیر ہو، نقیب ہو، خطیب ہو، کوئی ہو، وہ بغیر اجازت کے گھر، چودھری کیوں نہ ہو علاقے کا، کیوں کسی کے گھر میں آئے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں گھر میں جا سکتا. اور اگلی بات بھی سن لیں، اتہائی نہ بھی ہو جا سکتا نہیں تو یہ آ جاندہ ہوئے تو گھر والے روکیں نہ. تو پھر بتاؤ آنے والا تو چلو جو ہے ہی ہے، تو جو روکتا نہیں وہ کون ہے؟ آپ فتویٰ دینا ذرا آج. اصل بغیرت وہ ہے کہ جس نے اسے کہا ہی نہیں ہے کہ تو میرے گھر میں کیوں آ رہا ہے. اصل بغیرت وہ ہے. نہیں ہوں دیکھو ہوں سارے تم نہیں بیٹھا ہے. اب کیا کروں بھائی، آپ تھوڑا سا غیرت پیدا کریں نا اپنے اندر. یہ کون سی بات ہوئی جناب؟ کسی پیر فقیر کو کوئی اجازت نہیں ہے. اور یہ ایسا بس اوقات کئی فقیر آ جاتے ہیں، او جی میں انج کر دوں گا تو میں انج کر دوں گا. میں ایک مرتبہ او جی میں سلطان باؤ دا ملنگا، اور میں کہا میرا پیو انہاں دا مرید ہے، وہ پچھاڑ جا بڑے ملنگا. جیڑی شاید تجھے چاہیے وہ مل جائے گی. ہمیں گھر نہیں میرے کو بھوک مرا لو. اور میں کہا بس کرو ایویں بھوک کڈا نہ بھائی، بھوک مرا لو. بندے دا پتر بن کے فقیر بھی بس اوقات. اور آج کل اپنے گھروں کی بھی حفاظت کریں. کئی عورتیں چل پڑی ہیں فقیرنیاں بن کے، گھر کا جائزہ لے جاتی ہیں اور رات میں ڈاکہ چل جاتا ہے. مہربانی کریں اپنے گھروں کی حفاظت کریں. اسلام نے پردے کا ایسے ہی نہیں کہا، اس میں حکمت ہوتی ہے. تو نہیں جا سکتا وہ، اگر جاتا ہے تو وہ گناہگار ہے، اور جڑا روکتا نہیں وہ ڈبل گناہگار ہے. بالکل اسے کہیں شاہ جی اودے آؤ تہاڈی برکت ہوں جی ساڈے گھر آ سکتی کہ نیرا وچ بانے تے تاں ہونی ہے. اوکھی گل آ گئی نا جی. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظامات فرمائے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. آخری گزارش آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا جاگ کے بیٹھیے گا. بعضوں نے کہا جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے مبارک بطن میں منتقل ہوئے اس رات، اور بعض کہتے ہیں جس رات نبی پاک پیدا ہوئے. تو کیا ہوا تھا؟ توجہ کرنا. اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا کہ جتنے کائنات کے جانور تھے نا ان کو قوت گویائی عطا کی. ان کل دابۃ نطقت تلک اللیلہ، اس رات میں ہر جانور بول اٹھا. اور وہ کہتا کیا تھا؟ انہو سراج الدنیا و امان لأہلہا، کہ آج وہ نبی آ گیا ہے
جس کے آنے سے سارا جہاں روشن ہو گیا ہے اور جس کے آنے سے سارے بچ گئے اور اللہ کی رحمت میں آ گئے. یہ جانور اعلان کر رہے ہیں. کون اعلان کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جانور کو سمجھ آ گئی, دو ٹانگوں والے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ دلیلیں پوچھ رہا ہے. توجہ ہے نا. اور اگلی بات بھی سنی, ابھی بات نہیں ختم ہوئی. فرمایا مرت وحوش المشرق الى المغرب والمغرب الى المشرق كذاك البحار. فرمایا مشرق والے جانور مغرب کی طرف بھاگ نکلے اور مغرب والے مشرق کی طرف چل پڑے. اسی طرح سمندر کی مچھلیاں چل پڑی, اسی طرح ہواؤں کے پرندے چل پڑے. جب آپس میں ملاقات ہوئی نا تو کہتے کیا تھے؟ یبشر بولادت رسول اللہ, مصطفیٰ کی ولادت کی خوشخبریاں اور مبارکیں دیتے نظر آتے. جانوروں کے مبارک دیں, ہم انسانوں کے مبارک کیوں نہ دیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جی ہر سال پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جناب یہ 27ویں کی رات ہر سال محفل کیوں ہوتی ہے؟ یہ جی قرآن نازل ہونے والی رات ہے, اب تو نہیں ہوا, یہ تو بڑی دیر پہلے ہو گیا تھا. اور نہیں قاری صاحب, اصل میں جب یہ رات آتی ہے نا تو ہمیں پھر یاد آتی ہے کہ یہ وہ رات تھی جس میں قرآن, جب رات آتی ہے پھر یاد آتی ہے, جب یاد آتی ہے پھر خوشی چڑھتی ہے, جب خوشی چڑھتی ہے تو پھر ہم محفل رکھ لیتے ہیں. میں نے کہا قرآن آئے تو تمہیں یاد آتی ہے, جس رات قرآن والا خود آیا وہ 12 ربیع الاول کی یاد کیوں نہیں